يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماؤں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ رات ایک بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ صحاح ستہ میں، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف وغیرہ معتبر کتابوں میں آج کی فضیلت سے متعلق احادیث شریفہ موجود ہیں۔ تقریباً 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت مروی ہے۔ چنانچہ ان تمام روایتوں سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات میں ہر مسلمان کو اہتمام کے ساتھ اپنی اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ یہ گویا کہ ایک عبادت کی رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور سے اپنے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آج کی رات میں خاص طور سے مغرب ہوتے ہی، غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قریبی آسمان میں اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود یا اپنے فرشتوں کے ذریعہ پکار کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں ان کی مغفرت کروں؟ هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں ان کو روزی دوں؟ هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی اپنی پریشانیوں، مصیبتوں کے حل کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرنے والا؟ فهل من مبتلا فاعافئه، کہ میں ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کروں، ان کے مسائل کو حل کروں، ان کی پریشانیوں کو دور کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی خود یا فرشتوں کے ذریعہ سے پوری رات پکار کر بندوں سے یہ متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی کو کچھ مانگنا ہے تو مانگو،
یہ سلسلہ تو ہر رات میں ویسے ہوتا ہے، چنانچہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب رات کا ایک آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے، یعنی 3 حصے کر کے ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پکار پکار کر بندوں کو متوجہ کرتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر افسوس کہ ہم ایسے بندے ہیں کہ ہماری گنگا الٹی بہتی ہے۔ جو بے نیاز پروردگار ہے، جس کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو پکار پکار کر پوری رات ہم کو متوجہ کرتا ہے، اور ہم سراپا محتاج بندے جو اپنے دنیاوی اخروی دینی ہر مسئلے میں سراپا محتاج ہیں، ایک قدم بھی اللہ کی نصرت اور مدد اور فضل کے بغیر ہمارا اٹھ نہیں سکتا، وہ محتاج بندہ خراٹے لے کر سویا پڑا رہتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو آج کی رات بھی دعاؤں کے مانگنے کی رات ہے۔ اسی طرح آج کی رات خاص طور سے اپنے خاندان کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے خصوصی طور سے دعا کرنے کی رات ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب دیکھی، بستر پر آپ موجود نہیں تھے۔ تو عورتوں کا ایک مسئلہ ہے، ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے باری کی رات میں آپ کسی اور زوج محترمہ، کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ چنانچہ وہ اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے باہر نکلی، لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ بقیع قبرستان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دوڑتے بھاگتے بستر پر جا کر لیٹ گئی، لیکن تیزی کے ساتھ آنے کی وجہ سے سانس اکھڑ گئی تھی اور تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ لگ گیا کہ عائشہ کو کچھ شک شبہ میرے متعلق ہو گیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے کہ تمہاری باری ہے اور کسی اور کے ہمیں چلے جاؤں؟ تو حضرت عائشہ پوری حقیقت بتا دی، یا رسول اللہ، میرے ذہن میں یہ وسوسہ، یہ خیال آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب، یہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بکری، بھیڑ، دمبا بہت کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں وہ قبیلہ پالتا تھا۔ تو آپ نے اس قبیلہ کا نام لے کر فرمایا کہ اس قبیلے کے بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ آج مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں قبرستان گیا تھا تاکہ اہل بقیع کے لیے، بقیع قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کروں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج خاص طور سے مغفرت کے لیے دعا کرنے کی بھی رات ہے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے ایک مرتبہ قبرستان شب براءت کے موقع میں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے، 23 سال آپ کے لیے شب براءت آئی، آج کی یہ مبارک رات آئی، مگر ان میں سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے، لیکن چپکے سے گئے، ہنگامہ نہیں کیے۔ ہماری مسجد میں ایک مولانا صاحب نے تقریر کی کہ قبرستان جانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایک ہی مرتبہ گئے، ہمارے مسلمان ضروری سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم قبرستان جاتے ہیں دعائیں مغفرت کے لیے، اس سے بھی اب یہ ملا لوگ منع کرنے لگے۔ تو میں نے اس مولانا صاحب میرے عزیز تھے، ان کو بھی سمجھایا کہ پہلے ہر ہفتہ مسلمانوں کو قبرستان جانے کی عادت ڈال دو،
پھر شب برات سے منع کر دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر ہفتہ قبرستان تشریف لے جاتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ قبر کی زیارت سے جہاں مردے کے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ثواب پہنچتا ہے، ان کے لیے دعا ہوتی ہے، وہیں زندہ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان کی زیارت انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ وہاں زیارت کرنے سے آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کتنے بڑے بڑے آسمان تھے دنیا میں، لیڈر تھے، جو ہے دنیا کی شان و شوکت ان کو حاصل تھی، آج زمین میں نومن مٹی کے نیچے وہ جو ہے لوگ پڑے ہیں، تو یہ زمین کیسے کیسے آسماں کھا گئے، تو آدمی کو آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے قبرستان تو ہر ہفتہ جانا چاہیے، جو ہے مستقل قبرستان جانے کی فضیلت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جمعرات کے دن بقیع قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور قبرستان میں جا کر سلام پڑھتے، زیارت کرتے، دعائے مغفرت فرماتے۔ لیکن ہم جو ہے پورے سال جاتے ہی نہیں، اب شب برات میں بھی نہ جائیں تو قبرستان تو ہم دیکھیں گے ہی نہیں زندگی بھر میں، کسی کی موت ہو جائے تو ہی جائیں گے۔ تو اس لیے جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دم ضروری ہے، نہیں گئے تو آج کی رات کی فضیلت نہیں حاصل ہوئی، ایسی بات نہیں، بلکہ بار بار قبرستان جانا چاہیے، ہر ہفتہ جانا چاہیے۔ اور اس ملک کے اعتبار سے تو قبرستان بہت سی جگہ میں بہت دور ہے، تو نہیں جا سکتے تو مہینے میں ایک دن چلے جائیں، کبھی کبھی چلے جائیں، تاکہ جو ہے سنت بھی ادا ہو، مردوں کے لیے دعائے مغفرت اور ان کو سلام کرنے کا موقع ملے، اور خود اپنے لیے آخرت کو اور اپنی اگلی منزل کو یاد کرنے کا موقع ملے۔ تو بہرحال یہ ایک مبارک رات ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ نے اس رات کو بالکل دیوالی جیسا بنا لیا، قبرستانوں کو پارک اور جو ہے میلہ جیسا بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگ بالکل اس کی فضیلت کا ہی انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ بتائیے، صحاح ستہ، 6 جو صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، پوری امت کی نگاہ میں معتبر مقبول کتابیں ہیں، جب ان کتابوں میں اس رات کی فضیلت کی حدیث آئی ہے، گرچہ وہ ضعیف ہے لیکن اس کے خلاف کوئی اور اس سے صحیح حدیث نہیں ہے جس میں آج کے رات کی فضیلت سے انکار کیا گیا ہو، تو لہذا جو ہے محدثین کا اصول ہے کہ کمزور لوگوں سے بھی اگر چند کمزور لوگ کوئی بات بتاتے ہیں تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو 17 صحابہ سے جو ہے اس رات کی فضیلت مروی ہے، اور سلف کے زمانے سے، پرانے زمانے سے اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام چلا آ رہا ہے۔ اس لیے آج کی رات میں خاص طور سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور انفرادی اور اپنے گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ بہت مرتبہ ہم تو پوری رات مسجد میں جاگ لیتے ہیں، مگر گھر میں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اس کا ہم خیال نہیں کرتے، حالانکہ ایک آدمی پوری رات مسجد میں عبادت کرے اور ان کے بچے جو ہے موبائل میں گندی چیزیں دیکھے تو یہ ان کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ نفل عبادت گھر میں بھی کرو، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ قبرستان میں کوئی تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی عبادت کرنے والا نہیں، تو گھر کو بھی ہم قبرستان بنائے رکھیں کہ وہاں کچھ عبادت کرتے ہی نہیں، گھر میں اہتمام سے تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کی رات میں بھی اپنے گھر میں بھی نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی تلاوت کریں، ہمارے یہ مستورات بھی تلاوت کریں، اور سب عبادت کریں، اور سب اپنے اپنی وسعت کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ اس کا اہتمام جو ہے خاص طور سے اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ گھر میں جب نفل عبادت ہوتی ہے تو بچوں کو ایک سبق ملتا ہے،
وہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا آج کی رات عبادت کیے ہیں، تو آئندہ ان کے نسلوں میں بھی جو اسی طرح سلسلہ چلے گا۔ آج ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے آپ حضرات جو بہت قابل مبارکباد ہیں، ہم جو کچھ سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، مضامین بزرگوں کے پڑھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 60 سال میں 65 سال میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ یہاں کے بعض شہر تو ایسے لگتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے شہر میں بھی وہ جو ہے مسلمانوں کی شان و شوکت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا شعار نشانی ظاہر نہیں ہوتی جو یہاں کے شہروں میں۔ یہ آپ حضرات اس میں قابل مبارکباد ہیں، لیکن مکمل قابل مبارکباد اسی وقت ہوں گے جب آپ یہ سلسلہ اپنی نسلوں میں بھی جاری رکھیں، ورنہ بہت مرتبہ جو ہے ہم تو ماشاءاللہ بہت عبادت گزار ہیں، دعوت کا بھی کام کرتے ہیں، چلہ بھی لگاتے ہیں، لیکن ہماری نسل جو ہے برباد ہو رہی ہے، ارتداد مرتد ہو رہی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے۔ تو ہماری نیکیوں کا سلسلہ نہیں چلے گا، نیکیوں کا سلسلہ تو دور کی بات ہے، ایمان کا سلسلہ بھی نہیں چلے گا۔ ہماری اگلی نسلیں اللہ نہ کرے ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ماں باپ کا بہت اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین پر جو ہے کھڑا کر کے پھر دنیا سے جائے، یعنی موت سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلا دے، تو ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، ان کا عمل منقطع بند ہو جاتا ہے۔ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، وہ سلسلہ موت تک ہے، مرنے کے بعد وہ سلسلہ بند۔ لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان 3 کاموں میں ایک چیز جو ہے نیک اولاد ہے، کہ اگر ہم اپنی اولاد کو نیکی پر قائم رکھ کر، دین پر قائم کر کے دنیا سے گئے ہیں، تو ہماری اولاد جتنی نیکیاں کریں گی ان کا ثواب بھی ہمارے لیے پہنچتا رہے گا۔ وہ ہمارے لیے جب مسجد میں آئیں گے، خود نماز پڑھیں گے، تبھی تو دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر وہ اللہ کے سامنے خود ہی نہیں جھکتا تو وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اس لیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں دینی نظام قائم رکھیں، اس کی فکر کریں کہ ہماری نسلیں دین پر قائم رہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے انتقال سے پہلے ان کی اولاد کو انہوں نے جمع کیا۔ کون سی اولاد؟ جن اولاد میں نبی تھے، حضرت یوسف تھے، اور ایک ان کے صاحبزادہ تھے جن کے بارے میں بعض محدثین کی رائے ہے کہ وہ بھی نبی تھے۔ لیکن ان کو بلا کر آپ نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ بھائی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب ان کی اولاد کہی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کے بعد ہم آپ کے رب کی، حضرت ابراہیم اسحاق کے رب کی اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے، توحید پر قائم رہیں گے، تب حضرت داؤد علیہ السلام مطمئن ہوئے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے موقع سے صرف ہم مسجدوں کو بھرنے والے نہ بنیں، گھروں میں بھی عبادت کا سلسلہ قائم کریں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کچھ آفر والی چیزیں عطا فرمائی ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، عشر ذی الحجہ جو ہے، ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، یہ سب فضیلت کے ایام اور فضیلت کی راتیں ہیں، یہ اس امت کو آفر کے طور پر ملا ہے۔ تو ان فضیلت کی چیزوں کی مثال آپ اسی طرح سمجھیے کہ اصل بلڈنگ عمارت بنی ہوئی ہے، اب جو ہے اس پر اگر آپ کلر کریں گے تو اس کے اندر چمک پیدا ہوگی، لیکن اصل عمارت بنی ہوئی ہے ہی نہیں، اور مارے جا رہے ہیں کلر،
تو ظاہر ہے فضا میں، ہوا میں کلر مارنے سے کوئی چمک، کوئی رنگ نہیں، وہ کلر الٹا ہمارے کپڑوں کو خراب کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے ایسا نہ ہو کہ شب برات میں ہم تو خوب عبادت کر لیے اور اس کے بعد پھر چھٹی، اب جو ہے کبھی ہم نہ قرآن کھول رہے ہیں نہ کوئی تلاوت کر رہے ہیں، سوچ لیے کہ آج پورے سال کے لیے جو کچھ لکھوانا تھا ہم نے تو لکھوا لیا۔ جو اللہ تعالیٰ لکھنا جانتے ہیں وہ کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ 40 دن اگر کوئی آدمی اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 پروانہ دیتے ہیں، نفاق سے بری ہونے کا کہ یہ نفاق سے بری ہے، اور جہنم سے بری ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ بھی دیتے ہیں، لیکن 40 دن کے بعد جان بوجھ کر ایک نماز کوئی چھوڑ دے تو حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو فوراً کفر کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ کو دھوکہ دینا نہ چاہیں کہ بس آج کی رات میں ہم جو لکھوانا تھا لکھوا لیے اور کل سے پھر جو ہے ہماری مسجدیں اسی طرح خالی۔ یہ اسلام جو ہے میں ایسی تعلیم نہیں، یہ تو دوسروں میں ہے کہ بس سنڈے کو عبادت کر لو، سنڈے کو آ کر حاضری دے دو، پورے ہفتہ کے لیے چھٹی۔ جو ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ابھی حضرت امام صاحب نے جو قرأت کی، میں نے وہی آیتیں شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں اولو الالباب، عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی کبھی اللہ کو نہیں بھولتے ہیں۔ ہم صرف شب برات کو اللہ کو یاد رکھیں اور پورے سال کے لیے بھول جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، تو گویا کہ اسلام کی عمارت اور بلڈنگ ہم نے تیار کر لی۔ اب شب براءت اور شب قدر یہ پینٹنگ اور کلر ہے۔ اب اگر بلڈنگ پر کلر چڑھائیں گے تو چمک پیدا ہوگی۔ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور شب برات پوری رات جاگ لیے، شب قدر پوری رات جاگ لیے، تو ابھی جس طرح فضا اور ہوا میں کلر کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح سے صرف ان فضیلت کی راتوں کو جاگنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا درجہ مستحب کا ہے، اگر آپ چاہیں تو کریں، جتنی عبادت آپ سے ہو سکے کریں، اللہ نے کوئی لازم نہیں کیا۔ دیکھیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چپکے سے قبرستان جا رہے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے اعلان نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ صحابہ جو ہے صرف فضیلت والی چیز کو لے کر اور بقیہ اصل دین کو چھوڑنے والے نہ بنیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ جمعہ کی رات بھی فضیلت والی رات ہے، تو آپ نے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھے کوئی آدمی اور بقیہ کسی دن روزہ نہ رکھے، اس سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟ کہ صرف فضیلت کو حاصل کرے اور اصل دین چھوڑ دے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ اس لیے شریعت اور اسلام تو اللہ رسول کے اتباع کا نام ہے۔ اللہ رسول کے فرمان پر، آپ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر مکمل چلنے کا نام دین اسلام ہے۔ لہذا آج کی فضیلت بھی ضرور حاصل کریں، آج کی برکت بھی ضرور حاصل کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کلر اور فضیلت اور پینٹنگ جو ہے مکان بننے کے بعد ہی فائدہ مند ہوگی۔ لہذا کامل مکمل اسلام کے مطابق چلنے والے بنیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ اصل میں تمہید ہے، مقدمہ ہے رمضان المبارک کے لیے۔ بتائیے ہمارے آقا و مولا 2 مہینے پہلے سے رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا کرنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، ہماری صحت میں، جسم میں، عمل میں، عبادت میں، اور رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ رمضان کا ایک لمحہ بھی
جو ہے غفلت میں نہ گزرے۔ اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، پورے مہینے میں۔ بعض روایتوں میں تو ہے کہ مکمل مہینہ گویا کہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ یہ رمضان کی تیاری کے لیے، تاکہ رمضان کوئی اچنبے والی چیز، اجنبی چیز، غیر مانوس چیز نہ ہو، پہلے ہی سے رمضان کی عادت پڑ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کمزوروں کے لیے حکم ہے کہ 15 شعبان کے بعد کھائیں پئیں، طاقت اپنے اندر ہو، تاکہ رمضان کا روزہ پوری چستی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم رکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ شعبان کے ان 15 دن جو بقیہ ہیں اس میں روزے رکھ لیے اور بعد میں نڈھال ہو گئے، رمضان کا مہینہ آیا تو اب عبادت کی طرف بھی طبیعت نہیں جا رہی ہے، روزہ رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، مگر امت کو یہی آپ نے حکم دیا کہ 15 رمضان کے بعد جو ہے 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرو، تاکہ رمضان کی طاقت اور قوت تمہارے اندر حاصل رہے اور رمضان پوری مستعدی کے ساتھ اور چستی کے ساتھ جو ہے وصول کیا جا سکے۔ ہاں، یہ جو 15 شعبان کل ہے، اس کا روزہ البتہ ثابت ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، گرچہ وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے علماء نے اس کو فرض واجب سنت نہیں کہا ہے، یہ مستحب ہے کہ 15 شعبان کا آدمی روزہ رکھے۔ اور پھر صحیح حدیثوں میں ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے روزہ کی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچ مہینہ، اسلامی مہینے کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، تو اس اعتبار سے بھی 15 تاریخ ایام 20 میں ہے، اس لیے 15 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کوئی ضروری فرض نہیں ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے آدمی کا گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس کے اندر قوت ہو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ پورے دین پر چلنے کے ساتھ اگر یہ اعمال ہم کریں گے تو پوری فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر اصل دین پر ہم نہ چلیں اور صرف فضیلت کی رات کو ہم جاگ لیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک رات کی فضیلتوں سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور آئندہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس مبارک مہینے میں کو وصول کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت اور جو ہے تراویح اور بہت ہی خوش دلی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہماری نسلوں اور ہماری اولاد کو ہم اسی طریقے پر چھوڑ کر جائیں دنیا سے، اور وہ بھی دیندار بن کر زندگی گزاریں، اس کی ہمیں کوشش کرنے والا اللہ تبارک و تعالی بنائے۔ اخیر میں جہاں میں آپ کو مبارکباد